اسکول۔ آج آپ کو ایک ایسے خوفناک اور دہشت زدہ اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں نہایت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف اس ایک کہانی پر 10 سے 12 گھنٹے ہمارے لگے ہیں، اور آپ کا ایک کمنٹ، سبسکرائب ہماری سپورٹ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کر کے اس اسکول کو جوائن کیا۔ مجھے پہلے ہی دن اس اسکول کچھ عجیب خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کروایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا، آج میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جس کی دیوار پہ دونوں طرف تصویریں لگی ہوئی تھی۔ یہ ان کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ جو چیف، جنرل، کرنل رہ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلام کا والنٹیئر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جانا۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے لائٹ آتی تھی، تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں، اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر ہم سب 12 بجے گھر کو لوٹے۔ بیران اسکول تھا، اکیلی جگہ تھی، اس لیے ہم لوگ 12 بجے تک اس کے ساتھ رکے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا تو ہم اس کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہوئی تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہم روزانہ کی طرح صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے میں ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سوچا کہ میں اب سو جاؤں، کیونکہ صبح فجر کے وقت اٹھنا تھا، تو اس لیے میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹا تو باہر اسکول کا گیٹ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں میں سے کوئی آیا ہے۔ میں پھر دروازے پر گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازہ بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑ لگائے باہر گیٹ کی طرف بھاگا کہ آخر کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ پھر سے کوئی نظر نہ آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ پھر اب میں ڈر رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سوچا کہ اب دروازہ کھولنے نہیں جاؤں گا، اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر سے دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر گیٹ والا نہیں، میرے اپنے کمرے کا دروازہ بجا۔ میرے جسم سے جان نکل گئی
کہ اسکول کے اندر تک کون آ گیا ہے۔ یہاں پہ تو میں اکیلا تھا، تو میرے کمرے تک کون پہنچ آیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی دن کو تصویر لگی ہوئی تھی وہ سب میرے سامنے حیات کھڑے ہوئے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ میرے سامنے یوں زندہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے والا تھا تو میں باہر نکلا۔ مجھے میرا موبائل صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس اس انتظار میں تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی بھی اس اسکول میں رات کو کسی کو اکیلا ٹھہرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ کریں۔ شکریہ۔